السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ تمام بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کو ہمیشہ خوش رکھیں۔ محترم ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا، یہ محسوس کیا ہوگا کہ ہمارے گاؤں کا کوئی آدمی، ہمارے سماج اور معاشرہ کا کوئی آدمی سعودی، قطار کمانے کے لیے جاتا ہے یا دلی، بمبئی کمانے کے لیے جاتا ہے اور وہاں محنت و مشقت برداشت کر کے روپیہ پیسہ کماتا ہے۔ لیکن جب تک وہ وہاں رہتا ہے تو اپنے کمائی کی، محنت کی کمائی جو ہوتی ہے، جو گاڑھی کمائی ہوتی ہے، اس میں سے وہ آدمی اتنا ہی پیسہ خرچ کرتا ہے جتنی اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ اپنی کمائی میں سے اتنا ہی پیسہ وہ خرچ کرتا ہے جتنی اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے جہاں ہم کمانے کے لیے آئے ہیں، یہ ہمارا اصل گھر نہیں ہے، بلکہ ہم تو یہاں پردیسی ہے، کچھ دنوں کا ٹھکانہ ہے، پھر اپنے گھر اور اپنے وطن کی طرف لوٹ جانا ہے۔ اس لیے وہ صرف بقدر ضرورت اپنے کمائی میں سے روپیہ پیسہ خرچ کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ بچانے کی فکر کرتا ہے کہ تاکہ ہم بچا کر لے کر جائیں گے، اپنے گاؤں جائیں گے، اپنے گھر جائیں گے، اپنے وطن جائیں گے، تو جو ہم کچھ کمائے ہیں وہ ہمیں اپنے گھر پہ کام لگے گا۔ جا کر کے ایک بڑھیا سا بہترین سا گھر بنائیں گے یا اولاد کی شادی کریں گے۔ بہت ساری باتیں ہوتی ہے اس کے دماغ میں، اسی وجہ سے وہ بقدر ضرورت اپنے کمائی میں سے روپیہ پیسہ خرچ کرتا ہے اور جتنا زیادہ سے زیادہ وہ بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میں جہاں کمانے آیا ہوں، یہ میرا اصل گھر اور اصل ٹھکانہ نہیں ہے، بلکہ میں یہاں کچھ دن کا مسافر ہوں، پھر اپنے وطن کی طرف میں لوٹ جاؤں گا۔ اسی طرح ہمیں اور آپ کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بھیجا اور ہم اس دنیا میں اجنبی اور مسافر کی طرح ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ تم دنیا میں اس طرح زندگی گزارو جیسے کوئی اجنبی یا مسافر ہوتا ہے۔ تو گویا ہم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو دنیا میں بھیجا ہے، یہ ہمارا اصلی ٹھکانہ نہیں ہے۔ آخرت کے اعتبار سے ہمارا یہ اصلی ٹھکانہ نہیں ہے، بلکہ آخرت کے اعتبار سے ہمارا اصلی ٹھکانہ اور اصلی گھر تو جنت ہے اور آخرت کی زندگی ہے۔ ہم دنیا میں کچھ دن کی مسافر ہے، اپنی اپنی مدت پورا کر کے ہمیں اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ اب سمجھ میں یہ آیا کہ جب یہ دنیا ہمارے لیے ہمیشہ کی جگہ نہیں ہے، ہمیں ہمیشہ یہاں نہیں رہنا ہے، تو ہمیں ہر کام اور ہر بات بقدر ضرورت ہی کرنا چاہیے۔ بات بھی کرے تو جتنی ضرورت ہو اتنی کرے، ورنہ خاموش رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ضرورت سے زائد بات کریں گے، بغیر سوچے سمجھے اپنی زبان کو چلائیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ ہماری نیکی برباد ہو جائے، کہ ہم نے جو اس دنیا میں رہ کے آخرت کے لیے، اپنے اصل گھر کے لیے جو کچھ کمایا ہے، ہو سکتا ہے ہمارے زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے وہ یہیں خرچ ہو جائے، اور جب ہم آخرت میں یعنی اپنے اصل گھر کی طرف لوٹے تو ہم کنگال ہو جائیں۔ اس لیے ہمیں اپنی زبان کو صحیح طریقہ سے استعمال کرنا چاہیے، سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے بارے میں تفصیل سے بیان فرمایا۔ ساری باتیں جب اللہ کے نبی نے بتا دی اور تفصیل سے بیان کر دیا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے کہا کہ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جن کے اوپر ان ساری چیزوں کا دار و مدار ہے؟
یعنی کیا تمہیں میں ایسی بات نہ بتاؤں کہ جن کے اوپر تمہاری نماز، تمہاری روزہ، تمہارے زکوٰۃ، تمہارے صدقہ خیرات، تمہارے حج کا دار و مدار ہے؟ یعنی کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ جس کو تم لازم پکڑ لو گے تو تمہاری جو نماز ہے اور تمہارے جو نیک اعمال ہے وہ تمہارے لیے آخرت میں کارگر ثابت ہوں گے اور تمہارے اعمال کا بینیفٹ تمہیں آخرت میں ملے گا؟ کیا ایسی بات میں تمہیں نہ بتاؤں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صحابی نے کہا کہ جی اللہ کے نبی کیوں نہیں، ضرور بتائیں، ارشاد فرمائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کرو، اپنی زبان کا صحیح استعمال کرو۔ اس لیے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی آپ تمام کو خوش رکھیں، آباد رکھیں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔